الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قابل احترام سامع حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 15 شوال 1434 ہجری مطابق 22 اگست 2013 بروز جمعرات شام 9 بجے احسا اسلامک سینٹر کے اس حال میں جس عنوان پر ہم سب سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ عنوان ہے عمل برباد نہ کرو۔ اس عنوان پر آج خطاب عام فرمائیں گے ہمارے مخلص استاد محترم شیخ فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ۔ پروگرام آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے جگری دوست برادرم محمد اسلم محمد مستقیم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ ایک نعت شریف پیش کریں۔ فوکس سیٹ کر دو، فوکس چالو نمبر نکالو یا نکال۔ شکل پہ باغ عالم میں یار بے کو نہ گیا، باغ عالم میں یار بے کو نہ گیا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنک بجا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنک بجا، ہو گیا کون دیر میں جلوہ نما، ہو گیا کون دیر میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا، گلشن دہر میں آئے پیارے نبی، گلشن دہر میں آئے پیارے نبی، پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی، پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی، کھل گئی بے نواؤں کے دل کی کلی، کھل گئی بے نواؤں کے دل کی کلی، یہ نسیم سحر صبح دم بول اٹھی، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا، ہر طرف
بلبل خوش نوا نغمے گانے لگی، ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئی، ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئی، کھل کے کلیاں چمن میں صفی بول اٹھی، مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا۔ باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، مصطفیٰ مرحبا مرحبا، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوشی ہوئی یہ نعت سن کر۔ آئیے اب ہم آج کے اصل پروگرام جو آج کا عنوان ہے عمل برباد نہ کرو، اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں مکرم استاد محترم شیخ عالی جناب فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنا خطاب پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر و تحمل سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ محترم کو اچھی طبیعت سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا کے لائق
وہ وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین ہے، جو اپنے ہر فیصلے میں حکیم اقتدار مثال ہے، جس کی نعمتیں اور احسانات ہم بندوں پر انگت اور بے شمار ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا بے شبہہ نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر، اور خاص طور پر ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شافع محشر صاحب حوض و کوثر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، آج بتاریخ 15 شوال سن 1434 ہجری مطابق 22 اگست سن 2013 شام 9 بجے آسا اسلامک سینٹر کے حال میں اس موضوع پر کچھ کہنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ موضوع ہے عمل برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو بڑا مہربان ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے، اپنی توفیق کے ذریعہ ہمیں اس موضوع پر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو غور سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، برادرم اسلم نے جمعہ دینے والی نعت پیش کی، اور اگر وقت رہا تو اس کے الٹا ہم اخیر میں برادر مشتاق احمد صاحب سے سورہ فاتحہ کا نظم کی شکل میں ترجمہ سنیں گے۔ لہذا مشتاق بھائی تیار رہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج کا عنوان ہے عمل برباد نہ کرو۔ سامعین کرام، دنیاوی دولت جو انسان کماتا ہے، اگر اس کے بس میں ہو تو اپنی ساری کمائی ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کے دل کو تسلی پہنچائے اور اس میں سے ایک حلالہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے، اپنی کمائی میں سے ایک ریال ایک روپیہ بھی ضائع اور برباد نہ کرے۔ لیکن چونکہ مجبوری ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پہننے کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنی دنیاوی دولت کو ضائع اور برباد کرنے سے ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسا کہ خاک صاحب نے عرض کیا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو 1 ٹکا بھی وہ خرچ نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، کھوئے گا نہیں، اور دنیاوی دولت کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا باشندے ہوں، جماعتیں ہوں یا افراد ہوں، مرد ہو یا عورت، ہر ایک، یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ جس کو آپ نے 1 ریال دیا ہے، وہ بھی اپنے پیسے کو، دنیاوی مایا اور دولت کو حفاظت سے رکھتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دیتا نہیں، اور اگر کوئی اچکنا چاہے، کوئی چرانا چاہے، تو جتنی اس کے جسم میں توانائی اور طاقت ہے، وہ ساری توانائی اور طاقت وہ اپنے 1 ریال کے بچانے میں لگا دے گا، نہیں بچا پائے گا، روئے گا، چلائے گا، کیونکہ اسے حسرت ہوتا ہے، کیونکہ اسے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ 1 روپیہ جو میرے والد نے مجھے دیا تھا آج ایک چور لے جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے دنیاوی دولت کی بھی ہر ممکن حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دولت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس سرمایہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔
اپنی اس کمائی کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو سرمایہ اور دولت اور کمائی اس دن کام دے گی یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی دولت نفع بخش ہو سکتی ہے اور نہ خیش و اقارب اور اولاد سود مند ہو سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، عمل برباد نہ کرو، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور آج کے اس پروگرام میں وہی ساری باتیں ہیں تو بہت ساری، لیکن اختصار کے ساتھ، چونکہ اخیر میں ہمیں حمد بھی سننی ہے، اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ہم رکھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر سماج اور معاشرے کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے، اور اس کی عبادت میں انسان ہونے کی وجہ سے جو کوتاہیاں اور سستیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی چند دن پہلے جو مہینہ ہم نے اور آپ نے گزارا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہر خاص و عام نے، ہر مرد و عورت نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی کوشش کی۔ رمضان کے روزے رکھے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، افطار کرایا، صدقات و خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس نے رمضان میں حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے عمرہ بھی کیا، بھلائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکے، اور ہر اس گناہ سے، ہر اس غلطی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھے جو حرام ہے، ناجائز ہے، جس سے ہماری نیکیاں کم ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے گناہ بڑھ سکتے ہیں، یا جس سے رمضان اور رمضان اتارنے والے رب کی گستاخی ہو سکتی ہے۔ بہت ہی ایمانی ماحول تھا، مسجدیں لبالب بھری رہا کرتی تھی، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا تھا، تو کوئی صدقات و خیرات کرتا ہوا نظر آتا تھا، تو کوئی افطار کراتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی احرام پہنے خانہ کعبہ کی طرف بھاگا ہوا چلا جا رہا تھا، اور کوئی مسجد کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے یا اپنے روم کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے رب ذوالجلال سے لو لگائے ہوئے نظر آتا تھا، گر گڑاتا ہوا نظر آتا تھا، روتا ہوا نظر آتا تھا، اور ہر ایک اس دھن میں نظر آتا تھا جسے اللہ کی توفیق ملی کہ نیکیاں کتنی ہم اکٹھا کر لیں، کم ہے، نیکیاں اکٹھے کرنے میں کوتاہی اور سستی نہیں کر رہا تھا۔ یہ اکثر لوگوں کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں جن نیکیوں کے کرنے کی توفیق ہمیں بخشی ہے، رب ذوالجلال تو ارحم الراحمین ہے، ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جو کوتاہیاں ہوئی یا ہو رہی ہیں رب العالمین تو معاف فرما دے، تو عفو درگزر والا ہے، انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حاضرین کرام، رمضان آیا گیا، عید کی نماز ہم نے پڑھی، عید کے گلے ہم ملے، عید کی خوشیاں ہم نے منائی جو اللہ تعالیٰ نے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، لیکن ہر قلب مومن کو، ہر مسلمان دل کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ریسرچ کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہمارا ماحول تھا، جو ہمارا ایمانی جوش تھا، جو ہم نیکیاں کرنے کی طلب اور امنگ اور کوششیں کر رہے تھے، کیا رمضان مبارک کے بعد وہ چیزیں برقرار ہیں؟ نہیں۔ ہم نے 1 مہینہ باجماعت تراویح کی نماز ادا کی، 1 مہینہ رمضان کے فرض روزے رکھے، گرمی کا موسم تھا،
بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، سب کچھ ہم نے برداشت کیا. ہم نے اپنی گاڑی کمائی میں سے صدقہ و خیرات بھی کیا. چند منٹ، چند گھنٹے نکال کر ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور اپنے دلوں کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، چھل سے پاک بھی رکھا. کیا وہ چیز آج بھی برقرار ہے کہ نہیں؟ اگر یہ برقرار نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بھوک و پیاس اور تھکاوٹ کے علاوہ ہمیں کچھ میسر نہیں ہوا ہے. بھوک و پیاس اور تھکاوٹ کے علاوہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا ہے، کیونکہ نیکیوں کا اثر بندے کے دل و دماغ پر، اس کے اخلاق پر، اس کے عقیدے پر، اس کے معاملات پر اگر نہیں پڑ رہے ہیں تو بندہ یہ سمجھ لے کہ ہماری عبادت کی ادائیگی میں کہیں کبھی تھی یا ہم وقتی طور پر رب سے قریب ہوئے تھے. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، کیا ہر ایک یہ غور کرے اور سوچے کہ ہماری نیکیاں باقی ہیں یا ہماری نیکیاں برباد ہو گئی؟ ہم نے جو رمضان کے اندر نیکی کی ہے وہ ہماری نیکیاں باقی ہیں یا ہماری نیکیاں برباد ہو گئی؟ اور اس بات کو کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اور دنیا کے سارے وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، انہیں یقین کے ساتھ یہ بات جان لیجئے کہ ایمان کی جو کیفیت رمضان میں ہماری تھی، خوف الہی کی جو کیفیت، اللہ سے ڈرنے کی جو کیفیت رمضان میں ہماری تھی، فرض عبادت یا نفلی عبادتوں کی ادائیگی کے بارے میں چستی کی جو کیفیت رمضان میں تھی، اگر وہ کیفیت کنٹینیو برابر لگاتار جاری ہے تو وہ امید رکھے رب ذوالجلال سے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کی ساری ایمانی اور دینی محنتیں اس کی قبول ہو گئی. اور اگر فرق آ گیا، مدھم پڑ گئے، ہم ایمان کی روشنی کی لو مدھم پڑ گئی، وہ ڈر نہ رہ گیا ہمارے دلوں میں رب کا جو رمضان میں تھا، رب کا وہ احترام اگر ہمارے دلوں میں نہیں رہ گیا جو رمضان میں تھا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایک وقتی طور پر رب کو خوش کرنے کی کوشش کی. اور یہ حدیث یاد رکھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر الاعمال ادومها، سب سے بہتر عمل وہ ہے، سب سے بہتر عمل وہ ہے جسے برابر کیا جائے، جسے کنٹینیو کیا جائے، جسے لگاتار کیا جائے. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، پہلی بات ہم یہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ جب اللہ تعالی کسی بھی بندگی اور عبادت کی توفیق دے دے تو اس پر رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا ہونی چاہیے. اور جب آپ بزرگان دین، سلف صالحین کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے سلف صالحین میں سے، بزرگوں میں سے بہت سارے لوگ رمضان مبارک سے 6 مہینہ پہلے رمضان پانے کی دعا کرتے تھے اور رمضان کے بعد 6 مہینہ تک رمضان کے اندر کی گئی نیکیوں کے قبول کرنے کی دعا کرتے تھے. اسی کیونکہ نیکیوں کا کرنا یہ کمال نہیں ہے جب تک نیکیوں کا اثر نہ پڑے، اور نیکیوں کا اثر نیکیوں کا قبول ہو جانا میرے بھائی. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا حاضرین کرام کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جس دن میں جان جاؤں، ذرا غور سے سنیے گا، جس دن میں جان جاؤں کہ ایک وہ سجدہ جو ہم نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے وہ قبول ہو گیا تو میں دعا کروں گا کہ اسی دن میری موت ہو جائے. اگر مجھے خبر ہو جائے کہ وہ
دن خواہش کروں گا کہ میری موت واقع ہو جائے، میں مر جاؤں۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نیکیوں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے قبول ہونے والی چیزوں پر خیال رکھیے۔ جن چیزوں سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ نیکیاں آپ نے کی اور اگر نیکیاں شرط قبولیت نہ پا سکی، قبول نہ ہو سکی، تو محنت اکارت چلی گئی، کمائی برباد ہو گئی اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ حضرت کرام اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر، سورہ مومنون کی آیت نمبر 7 کے اندر بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر مومنوں کی کیفیت بتلائی، مسلمانوں کی اور مومنوں کی کیفیت اور حالت بتلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں وہ قلوبہم وجیلہ، اس کے باوجود ان کے دل کپکپاتے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ وہ اپنے رب کے پاس پلٹنے والے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، رب کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود ڈرا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل رائیگاں نہ ہو جائے، کہیں ہمارا عمل برباد نہ ہو جائے۔ مومن کو اپنے عمل پر، اپنی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عبادت کرنے کی توفیق ملی ہے اس پر فخر نہیں کرتا، اس پر گھمنڈ نہیں کرتا، اس پر اتراتا نہیں۔ نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، صدقات و خیرات کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تراویح کی نماز ادا کرنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود کانپا ہوا ہوتا ہے، دہلا ہوا ہوتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں میری نیکی برباد نہ رہ جائے، کہیں میری نیکی ٹھکرا نہیں جائے اور ہمیں رب کے پاس تو ہر حال میں جانا۔ میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، جب یہ آیت کریمہ اتری تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے سوال کر بیٹھی، پوچھ بیٹھی کہ اللہ کے رسول آیت کریمہ میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل کپکپائے ہوئے ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو بدکاریاں کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کے کام کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے باوجود گرے ہوئے ہوتے؟ کیا چور لوگ ہیں؟ کیا بدکار لوگ ہیں؟ کیا زناکار لوگ ہیں؟ کیا شراب پینے والے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے ڈرے رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیاں قبول مردود نہ ہو جائیں اور کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں اور ہماری کہیں نیکیاں قبول نہ کی جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبادت بندہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود رب سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی عبادت برباد نہ کر دی جائے، رائیگاں نہ کر دی جائے، کیونکہ نیک لوگ اپنی نیکی پر اتراتے نہیں، مومن لوگ اپنی نیکی پر فخر اور گھمنڈ نہیں کرتے، کیونکہ وہ مومن لوگ جانتے ہیں کہ عبادت پر فخر و گھمنڈ کرنا، اپنے کارنامے پر
کرنا یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے نڈر لوگوں کی پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے؟ متقیوں ہی کی عبادت کو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے عبادت جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس پر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اترائیں گے، گھمنڈ کریں گے تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ عبادت کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں، رب سے ڈرے بھی رہیں کہ کہیں رب ٹھکرا نہ دے، اور اس بات پر یہ دلی کیفیت کی بات ہے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اگر عبادتیں ہماری اخلاص کے ساتھ ادا ہوئی ہیں تو رب ذوالجلال قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عمل کو برباد کرنے والے اعمال بہت سارے ہیں، لیکن سرے دست میں چند اہم باتوں کو آج کے اس پروگرام میں بیان کروں گا، جن کے پائے جانے سے عمل بالکل برباد کر دیا جائے گا، غائبہ کر دیا جائے گا، اور ہم ہلاکو برباد ہو جائیں گے۔ عمل کو برباد کرنے والی چیزیں دو طرح سے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جن سے مکمل عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی سود اور اس کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہوتا بندے کو۔ عمل کو برباد کرنے والے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بالکل نیکیوں کو جلا ڈالتے ہیں، نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور آدمی نہتھا اور نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ عمل ایسے ہیں جن سے مکمل نیکیاں برباد نہیں ہوتی، لیکن نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکمل طرح سے نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال سنیں کہ جن کے پائے جانے سے بالکل عمل دو کوڑی کا بھی نہیں رہے گا، بالکل برباد ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا کہ جیسے ہم نے نیکیاں کی ہی نہیں ہے۔ نیکیاں کی، لیکن اگر یہ دو عمل ہمارے اندر پائے گئے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو ہماری ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں ایسے ہی ہو جائیں گی کہ جیسے ہم نے کیا ہی نہیں، ہلاکو برباد ہو جائیں گی، نشت و برست ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ آپ کا قرآن کہتا ہے، سارے لوگوں کا یہ قرآن کہتا ہے، سارے لوگوں کا حبیبی کی بریا کہتا ہے، سارے لوگوں کا محبوب رب کہتا ہے، پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمل جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ دنیا میں اور نہ مرنے کے بعد، وہ ہے کفر اور شرک۔ بڑے غور سے سنیے گا میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت غور اور سنجیدگی سے سنیے گا۔ کفر اور شرک اکبر، کفر اور شرک اکبر وہ پاپ ہے، وہ غلطی ہے، وہ گناہ ہے جس کے وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ کفر اور شرک وہ ماچس اور آگ ہے جو آپ کے ساری نیکیوں کی، چاہے وہ نیکیاں اتنی تعداد میں ہوں کہ زمین پر رکھے اور آسمان تک ان نیکیوں کے آخری سرا پہنچ جائے، زمین پر اپنی نیکیوں کو ہم رکھیں اور آسمان تک اس کا سرا پہنچ جائے، ساری زمینوں بھر کی نیکیاں اگر ہمارے پاس ہے، سارے آسمان بھر کی نیکیاں اگر ہمارے پاس ہے، زمین کے نیچے جتنی بھی بحری اور بری جگہ ہیں، خشکی اور تری جتنی جگہ ہیں، ان جگہوں میں بھی ہم نیکیاں رکھ دیں اور ہماری نیکیاں پڑ جائے، جگہ کم پڑ جائے، اتنی اگر نیکیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس
ہمارے عمل میں، ہمارے عقیدے میں کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، شرک اکبر بڑا شرک پایا جاتا ہے، تو یہ شرک اکبر ساری نیکیوں کو ایک سیکنڈ میں ایسے ہی جلا کے خاک و برباد کر دے گا کہ جیسے کہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا، جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ، جس نے کفر کیا، کافر دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک کافر سرے سے رب کا انکار کرتا ہے، ایک کافر وہ بھی ہوتا ہے جو رب کو مانتا بھی ہے، بلکہ ماننے کے ساتھ ساتھ رب کی مخلوقات میں سے دوسرے کو بھی رب مانتا ہے، پالنہار مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، مدد کرنے والا مانتا ہے، بگڑی بنانے والا مانتا ہے، برکتیں اتارنے والا مانتا ہے، اولاد دینے والا مانتا ہے، اولاد لینے والا مانتا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، کائنات میں تصرف کا مالک سمجھتا ہے۔ سارے کے سارے ایسے لوگوں کی نیکیاں ہلاک و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نوٹ کر لیجیے اگر قلم ہے، جا کر کے تفسیر دیکھ لیجیے اور پڑھ لیجیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایمان کے ساتھ کفر کرنے والا آخرت کے اندر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسران مبین سے دو چار ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جس طرح تربیت دی تھی، اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی امت کی بھی تربیت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ امت زبانی دعویٰ وفادار نبی کا ہے اور حقیقت میں اصلی شکل میں وہ نبی کا باغی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اور ساتھیوں اپنے سارے نبیوں کی تربیت اس بات پر کی تھی کہ نہ رب کا انکار کرنا، کبھی بھی کتنے بھی برے حالات سے دو چار آپ ہو، کتنی بھی خوشیاں آپ کو ملے، نہ رب کا انکار کرنا اور نہ رب کے ساتھ شرک کرنا، نہ رب کا انکار کرنا اور نہ رب کے ساتھ شرک کرنا، چاہے جتنے برے حالات آئیں یا چاہے جتنے بھلے حالات آئیں۔ اور یہ جانے رکھنا، نبی کو مخاطب کیا، نبی کے امتیوں کو مخاطب کیا، قرآن کے اندر آسمان سے یہ وحی آئی نبی کو سمجھانے کے لیے، نبی کو بٹھانے، نبی کو پڑھانے کے لیے اور نبی کے امتیوں کو بتانے کے لیے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ جا کے قرآن کا ترجمہ پڑھو، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو۔ احمد رضا خان جو بریلیوں کا سب سے بڑا عالم اور شرک کا سب سے بڑا بیڑا اٹھانے والا، اگر اس کی بھی تفسیر ہو تو جا کے پڑھ لو، اور نہیں تو کسی بھی عربی جاننے والے پر اعتماد کر کے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نہیں اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے بھی شرک کیا، اے نبی تم ہمارے محبوب ہو، تم شافع محشر ہو، صاحب حوض و کوثر ہو، تم سید الاولین والآخرین ہو، تم عبداللہ کے دلارے ہو، عائشہ کے نیک شوہر ہو، تمہارے پاس ہمارا فرشتہ جبریل امین آتا ہے، تمہارے اوپر ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری ہے، جس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کر کے پیش نہیں کر پائے گا، تمہارا مقام بڑا اونچا، تم ولیوں کے سردار، تم نبیوں کے سردار، تم رسولوں کے سردار، تم انسانوں کے سردار، تم جمادات کے سردار، تم جناتوں کے سردار، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے رب کی بات ہے، لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل، تمہاری ساری محنت، یہ راتوں کا تہجد پڑھنا،
یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ توحید کا پھیلانا، یہ کفر سے جہاد کرنا، یہ اور یہ اور یہ ہاتھ ہو جائیں گے، کیونکہ میں رب ہوں، کیونکہ اللہ اللہ ہے۔ افتخار صاحب ان کے پڑوسی اسلام، اللہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبودیت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق اللہ کی نگاہ میں اونچا رتبہ رکھتا ہو یا آپ کی نگاہ میں اونچا رتبہ رکھتا ہو، کوئی بھی مخلوق، اس مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھو گے تو اللہ کا جو حق ہے وہ حق کسی بھی مخلوق کو دو گے تو تمہارا ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانا جہنم بنے گا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے دین اسلام کو سچ مانتے ہوئے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن قبر میں ہمیں لٹا دیا جائے گا، منکر و نکیر آئیں گے اور جہنم کی کھڑکیاں یا تو کھولی جائیں گی یا جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اس دن کے آنے سے پہلے شرک اور شرک کے تمام رسم و رواج سے، شرک کے تمام اڈوں سے، شرکیہ ساری جماعتوں سے، شرکیہ سارے کاموں سے توبہ کر لو، آج مان لو، ورنہ کل پچھتاؤ گے، جس دن کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جن تک توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے، کتاب اللہ کی دعوت پہنچ چکی ہے، سمجھ میں بھی آ گیا ہے، لیکن خاندان میں ضدی کی وجہ سے یا کسی پیر اور فقیر کے مرید ہونے کی وجہ سے شرک کو نہیں چھوڑتا، شرک کا دامن نہیں چھوڑتا، شرک کرتا ہے، توحید کی دعوت دینے والوں کو گالیاں دیتا ہے، ان پر آوازیں چست کرتا ہے، ان کی توحید نہ پھیلنے پائے بندہ بیڑیاں ڈالتا ہے اور رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ وہ یقین کر لے، وہ یقین کر لے، اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے، اس کے رب نے اسے یہ سنایا ہے، اس کے نبی نے یہ سنایا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس جب کوئی شرک اکبر کر کے آئے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں توبہ کے چانسز ہیں، دنیا میں شرک جو کیا ہے، شرک کر کے جو گناہ کیا ہے، توحید کو اپنا کر کے، توحید کے تقاضا اور چاہت کو پوری کر کے اپنے پہلے جس گناہ کی سزا اسے ملے گی وہ شرک ہے، اور اس کے شرک اور کفر کا اس پر اتنا برا اور بھیانک اثر ہوگا کہ جب فرشتہ منکر و نکیر پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، اللہ کے قسم وہ جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ رب کی وحدانیت پر دنیا میں ایمان ہی نہیں رکھتا تھا۔ جب فرشتہ پوچھے گا ماں دین کا، تو یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میرا دین اسلام ہے، وہ کہے گا میرا دین چشتیوں کا دین تھا، بریلیوں کا دین تھا، کفریوں کا دین تھا، مشرکوں کا دین تھا، وہ نہیں کہہ پائے گا، اسے توفیق نہیں ملے گی رب ذوالجلال کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ لے کہ دین اسلام میرا دین اسلام ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا، جو شرک لے کر کے گیا ہے، جو کفر لے کے گیا ہے، مر گیا شرک کی حالت میں، مر گیا کفر کی حالت میں، جب اس سے پوچھا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تو نبی کا جب مانتا ہی نہیں تھا، نبی کو نہ مانتا تھا نہ نبی کی مانتا تھا۔ نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منا لو، 12 وفات منا لو اور حلوے پورے کھانے کے لیے یہ عید منا لو، یہ عید منا لو۔ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے ساتھیوں، بصد خلوص، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ سب کی بہت آدر اور عزت کرتے ہوئے کہتا ہوں، نبی پر ایمان لانے کا مطلب نہیں ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چوم لو اور یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، بھر جھولی میری یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ نبی پر اللہ کی قسم، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، یہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب نہیں ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا مختصر مطلب یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی نے جو دیا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے مبارک عمل سے، اپنے مبارک زبان سے، اسے لے اور جس سے
سے روکا ہے اس سے رک جائے. نبی نے توحید دیا ہے, نبی نے ایمان دیا ہے, نبی نے توحید کی دعوت دی ہے, نبی نے ایمان کی دعوت دی ہے, نبی نے شرک سے روکا ہے, نبی نے کفر سے روکا. اے نبی کے امتیوں, معاف کریں گے ہمیں, لیکن پہلی نہیں دیجیے, معاف کریں گے. آج جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنانے والا, قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا سامان ماننے والا مزاروں پر جائے, درگاہوں پر جائے, غیر اللہ کی عبادت کرے, غیر اللہ سے امید رکھے, اسے سوچنا چاہیے کہ انہی لوگوں نے تو تیرے نبی کو مکہ میں مارا. سچ کی غلط, سچ کی غلط. انہی لوگوں نے تو تیرے نبی کو ضلع وطن اور دیش بدل کیا. انہی مشرکوں نے, انہی کافروں نے اللہ کے رسول کے صحابی خباب کے ساتھ کیا کیا, آل یاسر کے ساتھ کیا کیا, سمیہ کے ساتھ کیا کیا. غزوہ احد میں کس نے نبی کے دانت توڑے, غزوہ خندق میں کس نے تیروں کی بارش کی, انہی مشرکوں نے کیا, انہی کافروں نے کیا, جو رب کو رب مانتے تھے لیکن رب کی عبادت میں لات کو, حبل کو, منات کو, عزا کو اور پہلے کے بزرگان دین کو رب کی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, سب سے بڑا گناہ جو ساری نیکیوں کو عقرت کر دے گا, ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا, اس کو ایسے سمجھیے, ہنسانے کے لیے تھوڑا کروں, دم بھی لے لوں. بال صفا جانتے ہو حسن بھائی, بال صفا جانتے ہیں, بال صفا صابن, صادق بھائی بال صفا صابن جانتے ہیں, یونس بھائی بال صفا صابن جانتے ہیں نا. آپ لوگ اپنے چہرے پہ ہاتھ کو رکھیے بھائی. آپ کے سر میں, پورے بدن میں بہت بال ہو, بڑا خوبصورت ہو, بڑا مضبوط ہو, اور ایک ہائی پاور کا بال صاف کرنے والا صابن ایک بار لگائیے, پتہ چلے گا کیا, جسم میں بال نہیں ہے. یہ ہے کفر اور شرک کی زندہ مثال. کفر اور کفر جس عمل میں پایا گیا, اس عمل کی روح سے بھی زیادہ کوئی حقیقت نہیں رہی. تو میرے بھائیوں, کفر اور شرک, اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کا ایمان ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان ذکر ہیں, آپ کا اس بات پر ایمان ہے, یا تو تم ثابت کرو کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے, اور اگر مان رہے ہو نبی کا فرمان ہے تو اس کو سمجھ لو اور سمجھا دو اپنے مریدوں کو, اپنے مجاوروں کو, اور غیر اللہ کی دہائی دینے والے ہر انسان کو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک, میں شرک کرنے والوں کے سارے شرکا سے, جن کو بھی میرے ساتھ شریک کرتے ہیں, میں ان سے نسپرہ ہوں, ہندی بھاشا میں, میں ان سے بے نیاز ہوں, میں ان سے بے سروکار ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سارے شرک کرنے والے کے تمام شرکا سے بے نیاز ہوں, پلہ جھاڑ لیا ہوں. اب سمجھ آ گئی, اللہ نے سارے مشرکوں سے, سارے شرکا سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو, یا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو, یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح نبی کے رسالت پر عطا رحمان سعیدی کا ایمان ہے, اسی طریقے سے اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا میں سارے شرک کرنے والوں کے شرکا سے بے نیاز ہوں. اور سن لو, من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ شرک, جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل کے اندر, دوسرے لفظ میں جس نے کوئی بھی نیکی کی اور اس نیکی اور عمل اور عبادت کے اندر میرے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے علاوہ کسی کو شریک کیا, یہ نہیں کہا میرے نبی کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا,
ख्वाजा को छोड़कर किसी को शरीक किया, बराव वाले को छोड़कर किसी को शरीक किया, कछौछा वाले को छोड़कर किसी को शरीक किया, या बहराइच वाले को छोड़कर किसी को शरीक किया, या पाटपटंग वाले को छोड़कर किसी को शरीक किया, या अजमेर वाले को छोड़कर किसी को, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने। सुन लो कान खोल करके, तौहीद वो नेमत है जिसके बदौलत सारी नेकियां कबूल कर लेगा रब्बे जुल जलाल, और कुफ्र और शिर्क वो गुनाह है जिसकी वजह से सारी नेकियां बर्बाद कर देगा रब्बे जुल जलाल अरहमुर राहिमीन। बड़ा गैरतमंद है आपका रब, बड़ा गैरतमंद है, बड़ा बाहया है। वो ये गवारा नहीं करेगा कि उसकी वहदानियत और तौहीद की चादर को कोई फाड़े, चे जाए कि मजाक उड़ाए। अल्लाह ताला कहता कि जिसने कोई भी अमल किया, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, सदका खर्च, कोई भी अमल किया, और उस अमल में मेरे साथ यानी अल्लाह के साथ मेरे अलावा किसी को शरीक किया तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा, उसके अमल को भी छोड़ दूंगा। हाथ धो साफ कर लूंगा, पल्ला झाड़ लूंगा। रब ने शिर्क से पल्ला झाड़ लिया है मेरे भाई साहब। लिहाजा कुफ्र और शिर्क वो अमल है जिससे रमजान के सारे रोजे बर्बाद हो जाएंगे अगर हम कुफ्र और शिर्क लेकर के रब के यहाँ हाजिर होंगे। सदका तो खैरा, ये तरावी चाहे 19 रकात पढ़ो और चाहे 20 रकात पढ़ो, चाहे 10 रकात पढ़ो, चाहे पूरी रात पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, माथे पर टीका हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, जुब्बो दस्तार हो, बड़ी बड़ी टोपियां हो, आंखों में सुरमे हो, हाथ में तस्बीह हो, और अंदर अंदर काम करते जाओ, ये सारी नेकियां शिर्क और कुफ्र का सामने बर्बाद हो जाएंगी। इतना खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला हमें कुफ्र से बचाए, अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए, अल्लाह ताला हमें काफिरों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें मुश्रिकों से महफूज रखे। अल्लाह तू काफिरों और मुश्रिकों को हिदायत दे दे और नहीं तू उनसे निमट ले। मेरे पास मेरे लिए तू ही है, मैं तेरे कलमे का इकरार करने वाला हूँ। अल्लाह तू तौहीद की दावत देने वालों की हिफाजत फरमा, मुश्रिकों, बिदअतियों और काफिरों के शरपसंदी से, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात किराम, अमल को बर्बाद करने वाला दूसरा अमल शिर्क का छोटा भाई क्या हो सकता है? बिदअत। क्या है? बिदअत। बिदअत वो गुनाह, बिदअत वो गलती कि जिस अमल में बिदअत पाई जाएगी या जिसके अकीदे में, जिसके अमल में बिदअत पाई जाती है, वो अमल बर्बाद करने वाला गुनाह है, अमल बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमलिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। जिसने हमारे इस हुक्म में कोई नई चीज गढ़ ली, जैसे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नौटंकी क्या करें, देखो क्या करें। जिस नबी का नाम अजान के इस कलमे में आया है, उस नबी ने अपने उम्मतियों को हुक्म दिया है कि इसी लफ्ज को अजान के बाद दोहराओ, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह कहो। ये नबी ने कही नहीं, कहां से पढ़ने नहीं याद कर लिया, कहां से इन लोगों ने याद कर लिया कि नबी का गए भी तो जुमा के दिन एक बार, फिर मानने के नौटंकी करने लगे। लाओ तो साबित करो सही हदीस से, कुरान की किसी आयत करीमा से या नबी के किसी सही फरमान से। कहां से तुमने पढ़ लिया कि हर महफिल में ये बिदअती दरूद पढ़ो, दरूद ताज, दरूद हजारी, दरूद लखी, खड़े होकर बैठ करके कहां से इजाद कर लिया? तुम्हें नबी से ज्यादा मोहब्बत है? नहीं नहीं, कतअन नहीं। नबी से मोहब्बत थी हमारे अबू बकर को, उमर, उस्मान और सहाबे कराम को। नबी की जिंदगी देखी, नबी को चलते फिरते देखा, नबी को पढ़ाते हुए। जिस नबी ने दरूद पढ़ने का हुक्म दिया, जिस कुरान में नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया गया, उस कुरान में, उस नबी की सुन्नत में ये खड़े होके दरूद ताज, दरूद रखी, दरूद हजारी और मामले कौन सी दरूद, ये नबी ने नहीं फरमाया। ये तुम्हारे ढकोसलाबाज फरादियों ने, जो नबी के सुन्नत के दुश्मन हैं, जो नबी के हदीस के दुश्मन और अपने पेट और जेब और शर्मगाह के दोस्त हैं, इन लोगों ने इजाज़त कर दिया। तो अमल में अगर बिदअत पाया गया, अमल बर्बाद कर दी जाएगी।
ٹھکرا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایسے برائیاں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ کیوں سب سے بڑا گناہ بدعت ہے؟ ہاں وسیم صاحب، شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدعت کرنے والا نبی پر تہمت لگا رہا، اللہ پر تہمت لگا رہا۔ بدعت کرنے والا اللہ پر تہمت لگا رہا ہے، نبی پر تہمت لگا رہا ہے، جبریل پر تہمت لگا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اور ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو اللہ نے نہ اتارا، نہ جبریل لے کر کے نبی کے پاس آئے اور نہ نبی نے بیان کیا، اس کو تو دین کہہ رہا ہے، تو بدعت تہمت لگایا کہ نہیں تہمت لگایا؟ تہمت لگایا کہ نہیں تہمت لگایا؟ جو اللہ نے دین نہیں کہا، جبریل نے دین نہیں لے کے آئے، اور جس کو نبی نے دین نہیں کہا تو اس کو دین سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بولے تو گالیاں دے رہا ہے، وہ بڑا کہہ کر کے اس کے سارے احسانات کو تو بھول کر کے اس کو گالیاں دے رہا، اس پہ فتوے لگا رہا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا، اس کے خلاف اپنے ہر ممکن طریقے سے ساری آوازیں اٹھا رہا ہے، جبکہ تو نبی پر تہمت لگانے والا ہے۔ تو نے اپنا چہرہ نہیں دیکھا، تو نبی پر تہمت لگانے والا ہے، تو اپنے قرآن پر تہمت لگانے والا ہے، تو اپنے جبریل امین پر تہمت لگانے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے رب پر تہمت لگانے والا ہے، کیونکہ نبی نے، اللہ نے ساری چیزوں کو نہیں اتارا، اسی لیے تو یہ بدعت کہی، اسی لیے تو یہ چیزیں کیا کہی، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، عید معراج ہو، 12 وفات ہو، شب بارات ہو، انگوٹھا چومنا ہو، وضو میں گردن پہ مسح کرنا ہو، اور یہ کرنا ہو، وہ کرنا ہو، وہ کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ تو بدعت عمل کو رائے گا اور برباد کر دیتا۔ میرے بھائیوں سنو، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ نبی کا احترام اللہ کے یہاں کتنا، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں سے، اور جب تھک جائیے گا تو بتا دیجیے گا مولانا آپ بھی تھکے لگتے ہیں، بیٹھ جائیے۔ آج میں سنانے کے لیے آیا ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے انداز میں سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اپنے لیے خیر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جب اس حال سے نکال تو اس حالت میں نکال کہ ہم سارے لوگوں کے دلوں سے خاص طور پر کفر و شرک اور عام طور سارے گناہوں کے کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے، ہم توحید والے ہو جائیں، ہم سنت والے ہو جائیں، نبی کا احترام سنو۔ تمہیں کیا جانو نبی کا احترام کرنے والا؟ تمہیں کیا جانو؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو نبی کے محبت کے دم بھرتے ہیں، تمہیں کیا جانو نبی کا احترام کرنا؟ تم نے تو نبی کے دین میں نئی نئی چیزیں گڑھ لی۔ نبی کا احترام کرنے والا وہ آدمی جانتا ہے جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تم نے تو وہابی کہہ کے بھٹکا دیا، اپنی عوام کو اٹھوا دیا لاٹھی، قرآن اور حدیث کے ماننے والوں پر لگوا دیا فتوے کفر کے، چاہے تم رضا خانی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے تم سہروردی ہو، قطبی ہو، تمہارا تو کام یہی ہے، دلیل تو ہے نہیں، حجت تو ہے نہیں، سوائے بکواس اور ہنگامہ کے۔ نبی کا احترام کیا ہے رب کی نگاہ میں، اور رب نے کیا تعلیم کی؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حجرات، یہاں کچھ حفاظ کرام بھی ہوں گے، نہیں ہے تو یاد کر لیجیے نام، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اور میں یہ تو یہ کہوں گا کہ پوری سورہ حجرات کی خاص طور پر ہر ایک کو ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مومنو، اے مسلمانوں، لا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اگر کہیں تم بیٹھے ہو جس میں آقا تشریف فرما ہے، سرور دو عالم تاجدار مدینہ اگر تشریف فرما ہے، وہ کل بول رہے ہیں تو اس سے اونچی آواز میں نہ ان سے بات کرو اور نہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو۔ یہ قرآن نے نبی کا احترام ہمیں سکھایا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور زور زور سے چیخ چیخ کے
اس طرح چیخ چیخ کر کے تم نبی سے بات نہ کرو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا، اپنی آواز کو بلند کیا نبی پاک کے آواز مبارک پر، تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ جو اتری تو بہت سارے صحابہ کرام جن کی فطری طور پر آواز بلند تھی، جیسے کہ تقریر کے بعد ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مولانا تھوڑا دھیرے بولو، کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، لیکن مجبوری. ان کی آواز بلند تھی فطری طور پر، گھبرا گئے. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے. نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات کرو گے، نبی سے اونچی آواز میں بات کرو گے تو تمہارے عمل برباد ہو. یہ نبی کا احترام ہے، رب نے سکھایا ہے. صحابہ میں سے کچھ صحابہ کرام کی آواز بڑی بلند تھی، تیز تھی فطری طور پر. گھبرا گئے، رونے لگے، ہائے اللہ میں ہلاک و برباد ہو گیا، میرے ساری محنتیں، ساری نیکیاں، ساری عبادتیں برباد ہو گئی، کیونکہ میں نبی کے سامنے بلند آواز سے بولنے پر مجبور ہوں، میری آواز تیز ہے. اللہ کے رسول نے بلایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آیت کریمہ تمہارے لیے نہیں، تمہارے عمل برباد ہے. تمہیں تو شہادت نصیب ہوگی، تمہیں تو جنت ملے گی، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں میرے بھائیو ساتھ. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے قابل اعتماد تفسیر کی کتابیں دیکھنی پڑے گی. مفسرین نے کیا لکھا؟ آج نبی نہیں ہے، زندہ نہیں ہے نا، ہمارا یہ ایمان ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ لوگ روٹھ جائیں یہ ہمیں گوارا ہے، ہمارا رب اور ہمارا نبی ہم سے نہ روٹھ. اللہ کے رسول کی موت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، اور ہر ایک کو مرنا. پیارے حبیب آج نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اب نبی دنیا میں نہیں آ سکتے، نہ ان کی روح آ سکتی ہے اور نہ ان کا جسم آ سکتا ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ مانتا ہے کہ نبی کی روحیں آتی ہیں، اس کے حساب سے اس کے مبارک مجلسوں میں اور نبی کے حساب سے اس کی گندی مجلسوں میں، بات سمجھیے گا، یا نبی کا جسم آتا ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے. کیونکہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ مرنے کے بعد نہ دنیا میں کسی کی روح آ سکتی ہے اور نہ کسی کا جسم آ سکتا ہے. نبی دنیا سے چلے گئے، آپ اپنے قبر مبارک میں ہیں اور برزخی زندگی زندہ ہیں. دنیاوی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی نہیں، برزخی زندگی. آپ اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مکمل لطف اندوز ہو رہے ہیں. جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کی قبر مبارک پھٹے گی اور آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اس سے پہلے دنیا میں نہیں. اب آج نبی نہیں ہے تو ہم اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کریں گے؟ اس میں تو کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو. نبی کی آواز اس کو بھی کہا جائے گا جو آپ کے سامنے نبی نے کہا. نبی نے جو حدیث اپنے مبارک زبان سے فرمایا ہے وہ بھی نبی کی آواز ہے، آواز کی نہیں. ہاں ساتھی بھائی، جو نبی نے حدیث یا سنت جو اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے یا آپ نے جو اپنے عمل مبارک سے کیا ہے وہ بھی نبی کی آواز ہے، وہ بھی نبی کی آواز. اب اس سے پتا چلا کہ جہاں نبی کی حدیث مل جائے، نبی کی سنت مل جائے، نبی کا عمل مل جائے، ہمیں وہیں سرنڈر کر دینا ہے، سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، نبی کی حدیث کو، نبی کی سنت کو، نبی کے پیغام کو، نبی کے عمل کو لے لینا ہے. یہ اس آیت کریمہ پر عمل ہے. اور اگر کسی شخص نے، کسی بھی شخص نے، چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہو، کوئی بھی، اگر کسی شخص نے نبی کی حدیث، نبی کے عمل، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی بات کو لے لیا، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے.
اس کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد۔ مثال کے طور پر ذرا سمجھیے گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے محبوب کے محبوب، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے سی بجھا دو، کہا اللہ کے رسول نے اے سی بجھا دو، حکم کیا؟ مثال دے رہا ہوں، کوئی سی ڈی سننے کے بعد یہ نہ کہے کہ وہابی کیا بک رہا ہے، مثال کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول اکرم، چلو صحیح حدیث لیا جائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ بفرض محال مثال کے طور پر ابو بکر جو محبوب رسول ہے وہ کہیں کہ نہیں، ہم اپنے نبی کے قبر پر میلے کھیلے کریں گے، عبادت گاہ بنائیں گے، کس کی بات کو آپ لیں گے؟ ابو بکر محبوب رسول، رسول کے کیا ہے؟ محبوب، کس کی بات کو آپ لیں گے؟ نبی کی بات کو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو؟ بولو بھائیو، ایک بار زور سے بول دو یار، اور زور سے بول دو یار، کس کی بات کو لوگے؟ یہ ہے ایمان۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری فرمایا اللہ کے اطاعت کرو اور اپنے نبی کے اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، نبی کی مخالفت کر کے، نبی کی سنت کو چھوڑ کے، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے عمل کو رائیگاں اور برباد نہ کرو۔ چنانچہ جس طرح بدعتی کا عمل برباد ہو جائے گا، ایسے نبی کی سنت کو، نبی کی حدیث کو چھوڑنے والا یا نبی کی حدیث پر، نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر کسی بھی مفتی اور عالم اور امام کے قول کو مقدم کرنے والے کا بھی عمل سبق کیا ہو جائے گا؟ اللہ محفوظ رکھے بدعت ایجاد کرنے سے، اللہ دور رکھے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے سے، اللہ سارے ان لوگوں کو ہدایت دے دے جو نبی کی سنت اپنانے والوں کو غیر مقلد کہتے ہیں، اللہ تقلید شخصی اور اندھی تقلید کرنے والوں کو ہدایت دے دے، آمین۔ تیسرا وہ عمل جس سے، یا تیسری وہ حالت جس سے عمل برباد ہو جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہنے سے پہلے، اس عمل کے ذکر کرنے سے پہلے، میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نیک ناموں اور اس کی ساری خوبیوں کے ذریعہ یہ دعا کرتا ہوں رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے ہاں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، اور ہمیں اس بدبختی سے دور رکھے۔ ایک عمل میرے بھائیوں، اب تک بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ توحید اور شرک کے خلاف بولا جا رہا تھا، اور اس پر ہر ایمان والے کو مزہ آتا، چاشنی ملتی، مٹھاس ملتی، کیونکہ ایمان کی مٹھاس سے بڑھ کے کسی چیز کی مٹھاس۔ ذرا کڑوا بھی سن لیجیے۔ تیسرا وہ عمل جس کی وجہ سے ساری نیکیاں، ساری عبادتیں اکارت ہو جائیں گی، وہ ہے نماز کی گڑبڑی۔ نماز کی گڑبڑی، نماز کی گڑبڑی کا جملہ سن کر کے حافظ اللہ صاحب مست و منگن ہو گئے نماز کی کیفیت کا طریقہ، یعنی نبی کی نماز کی طرح جو نئی نماز پڑھا اس کی نماز پڑھا۔ نماز کے بارے میں سب سے بڑی گڑبڑی کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کو ان کے وقتوں میں نہ ادا کرنا، نماز کی ادائیگی میں سستی اور لاپرواہی کرنا۔ پورے رمضان الٹ ڈالے، پورے رمضان مسجدوں میں زرق و برق لباس پہن کر کے ہم پہنچے رہے، دن بھر ہم نے روزہ رکھا، بھوک و پیاس برداشت کی، 4 بجے جسم نڈھال ہو گیا، مغرب کی اذان سنتے ہی افطار کیا، بھوکے جس پیٹ میں کھانا آنے کے بعد تھوڑی سی سستی اور لاپرواہی ہوئی، سستی آئی، بدن میں ایٹھن اور درد کا شروع ہوا کہ اتنے میں مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بانگ لگا دی۔ عشاء کے اندر دن کی بھر کی تھکاوٹ ہم نہ یاد کیے، مغرب پڑھ کر کے آئے تھے، تھکے ہارے تھے،
عشاء کی اذان ہوتے ہی ہم مسجد بھاگے اور پھر صرف 4 رکعت عشاء ہی کی نہ ادا کی، 20 رکعت یا 11 اور 13 رکعت یا اس سے زیادہ ہم نے تراویح بھی پڑھا، اور پھر آئے تھوڑا آرام کیے، اٹھے سحری کھایا، پھر مؤذن بلا رہا میں بھاگے چلا گیا فجر میں۔ رمضان کے اندر یہ حالت ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر ہماری نماز بگڑ گئی، رمضان کے بعد اگر ہماری نماز خراب ہو گئی، اگر ہماری نماز بگڑ گئی، تو میرے بھائیوں ساتھیوں فرمان رسول سنیے اور فیصلہ لے لیجیے کہ رمضان کی محنت باقی ہے کہ عقارت برباد ہو گئی، اور اگر عقارت ہونے کے ایک دم قریب ہو گئے تو سنبھل جائیے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ میں اسے حسن لغیرہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بندے کا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ اور حساب و کتاب ہوگی وہ نماز۔ اول ما یحاسب به العبد صلاۃ، بندے کا حساب و کتاب سب سے پہلے عبادتوں کے معاملے میں نماز کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ میرے بھائی ساتھی، روز محشر، روز قیامت، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر اس کی نماز صحیح رہی تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اگر نماز صحیح رہی تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور یقیناً وہ نجات پا گیا۔ اور نماز صحیح ہونے کا سب سے پہلا جو مطلب نکالا جائے گا، یعنی اگر اس نے نمازوں کی پابندی کی، فرض نمازوں کی، نماز کو اس طرح پڑھا جس طرح نبی نے پڑھنے کا حکم دیا، اس کے شرطوں کے ساتھ، اس کے رکنوں کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، ان کے وقتوں کے ساتھ، تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا کہتے صادق بھائی؟ سب سے پہلے عطا رحمان کے عمل میں سے نماز کے بارے میں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اے عطا رحمان، اگر تمہاری نماز صحیح ہے تو تم کامیاب ہو گئے، تم نجات پا گئے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز برباد ہو گئی، نماز گڑبڑ ہو گئی اگر، تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سنا میرے بھائیو ساتھیو، نماز کے بارے میں لاپرواہی، نماز کے بارے میں سستی، نماز کے حقوق کی نہ ادائیگی، اس سے عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی سے آدمی اپنے ایمان کو پہچانے، نماز ہی کے ذریعہ انسان اپنے عمل کو پہچانے۔ اگر نماز کے بارے میں جو رب نے اتارا ہے اس پر ہمارا عمل ہے تو گویا ہمارا ایمان صحیح ہے، اور اگر نماز غائب ہے تو ایمان بھی غائب ہے۔ سن لو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اگر 5 وقتہ نماز میں جو فرض رکعتیں ہیں ان کے ہم پابند نہیں ہیں تو ایمان ہم سے بہت دور ہے، توحید ہم سے بہت دور ہے، ہم مومن نہیں ہو سکتے بلکہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر 5 وقتہ نماز کے فرض رکعتوں کے ہم پابند نہیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ہم کافروں میں شمار کیے جائیں گے، ہم ہندوؤں میں شمار کیے جائیں گے، ہم یہودیوں اور نصرانیوں میں ہمارا شمار ہوگا، گویا ہم غیر مسلموں میں شمار کیے جائیں گے رب کے یہاں اور قرآن اور حدیث میں۔ بندے کا حساب و کتاب ہوگا اس کی نماز کے بارے میں، اگر نماز صحیح ہے تو کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اور اگر نماز اس کی گڑبڑ و خراب ہے تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو، کیا میرے بندے کے پاس فرض کے علاوہ، کیا میرے بندے کے پاس فرض کے علاوہ کچھ نفلیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں؟ فرض ادا کیا، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تب اللہ کہے گا کچھ نفل ہے، اگر ہے تو اسے پورا ہو رہا تو کر دو، بنانا۔ اس کے بعد سارے عمل کی بنیاد۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے
اس ٹاپک اس موضوع پر میں زیادہ نہ بول کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں 5 وقتہ نماز کے پابند بنو، ورنہ ہم اسلام سے نکل جائیں گے۔ اپنے من کی پسند نماز نہ پڑھو، جمعہ پڑھ لیا اپنے من کی پسند، جب دل کہا مسجد چلے گئے، اور جب دل نہیں کہا نہیں گئے۔ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دو اللہ کے واسطے، نماز کا نہ چھوڑو۔ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، نماز کے ہر وقت کی اہمیت ہے، اور کان کھول کر کے ہم سن لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بارے میں فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ اللہ کو ہمیں بچا، ہماری ذریت کو بچا، ہمارے بھائیوں کو بچا۔ اللہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے۔ اس حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنو میرے بھائیوں، اے اہل حدیث، اے وہابیوں، اے سنیوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، سنو اپنے امام کی فرمان کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اور پہلے سن چکے ہیں کہ نماز صحیح ہے تو کامیابی مل گئی، نجات مل گئی، نماز خراب ہوئی تو ہلاکت۔ یہاں خصوصی طور پر اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، اور بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر یہ مخاطب کر کے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگرانی کرو، حفاظت کرو، بچاؤ کرو، دیکھ ریکھ رکھو۔ یہ حفاظت ہے، کہیں پھنس گئے تو پڑھ لیا، نہیں تو دائیں بائیں۔ حافظوا علی الصلوات، اور اس حدیث میں صاف بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز چھوڑنے سے محفوظ رکھے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ظہر پڑھ لیا، عصر غائب، مغرب عشاء میں جگ رہے پڑھ لیا، فجر کرنا۔ 4 رکعت نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ 4 وقت کی نماز پڑھنے سے سن لیجئے، کوئی مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ 3 وقت کی نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اگر مانا جائے گا توحید کے بعد تو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے مسلمان مانا جائے گا۔ عرب کے یہاں اقامہ میں کچھ بھی ہو، نیشنل ڈے میں کچھ بھی ہو، اور گاؤں اور ملک کے حساب سے کچھ بھی ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا ہی مسلمان مانا جائے گا۔ 3 اور 2 اور 4 کھڑے پڑے لیٹے والا نہیں۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا میرے بھائی صاحب۔ چوتھا وہ عمل جو اکثر، اور یہ چیز سماج میں ہے کہ نہیں، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، نماز کے بارے میں لاپرواہی بھی ہے۔ تیسری وہ چیز جس سے عمل رائے اور برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں، اور یہ اکثر سماج میں پایا جاتا ہے، اکثر سماج میں پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا، یا ان کی غیب کی دی ہوئی خبر کی پشتی اور تصدیق کرنا۔ ہتھیلی دیکھنے والوں کے پاس جانا، رملیوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، پنڈتوں کے پاس جانا، پنڈوا کے پاس جانا، جوگ کے پاس جانا، یوگ کے پاس جانا، بھوشواری کرنے والے کی بات کو سچ ماننا، بھوشواری کرنے والے کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے جانا۔ یہ چیز آج سماج میں ہے کہ نہیں ہے؟ سماج میں کہ نہیں؟ ہاں بیٹا ہے۔ ابو کے گھر چوری ہو گئی، کوئی ڈالا چورا کے لے گیا، ابو پہنچ گئے کسی بدعتی کے پاس نام نکلوانے، غیب کی خبر معلوم کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ غیب کی خبر آ گئے ابو کے پاس، کوئی حضرت جی جن کے مرید ہیں، ابو ان کے ابو مرید نہیں، میں سمجھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ نہ لیجیے گا، بڑے دیندار اللہ کے دین میں اور بڑھو۔ دیکھو میرے بیٹے کی ہتھیلی، یہ کیا کرے گا؟ پنڈوا نے، نجومی نے، رملی نے، ساہی نے، جادوگر نے دیکھا، ہاں لگے ایسی 2 شادی کرے گا، بہت ترقی کرے گا، کیونکہ ابو سے لوٹنا ہے نا۔ پہنچ گئے گھر میں، کوئی پریشانی آ گئی، بیوی پر جھٹکا پڑنے لگا، کسی نے کہہ دیا اس کو جادو ہے، پہنچ گئے کسی بدبخت کے پاس، مشرک کے پاس، بد عقیدہ کے پاس، ڈاکو اور لٹیرے کے پاس،
اس نے کہا ہاں فلاں نے تمہارے بہو پہ جادو کرایا. میں تو اٹھا کے جوتے لگاتا تھا تو اتنا پہنچایا غیب کی چیزیں جاننے والا ہے. تو منموہن سنگھ کیوں بیچارے بم بلاسٹنگ کون کرا, پاکستان کب حملہ کرے گا ہندوستان پر, اور ہندوستان کب حملہ کرے گا پاکستان پر, یہ جاننے کے لیے اس کی تیاری تجھے کو نہیں رکھ لیتے اپنے ہاتھ میں. غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا اور ان کی دی ہوئی خبر کو سچ ماننا, یہ وہ عمل ہے جس سے نیکیاں رائے گا اور برباد ہو جائیں گی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی غیب کی خبر دینے, بھوشواری, غیب کی سوچنا دے, اندیک کی خبر دینے والے کے پاس آیا, غیب کی خبر دینے والے کے پاس, عراف جادوگر نجومی کے پاس آیا, اور اس سے کسی چیز کے بھاگے نہیں, مشتاق بھائی احمد پڑھنے کا ٹائم آ گیا, اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی. کتنے دن کی؟ 40. سنیں بھائی 40 دن کی نماز نہیں. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول دھمکی دیتے کہ اس کی 40 دن کی نماز سے نہیں کی. اور دوسری حدیث میں ہے فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اور اس غیب کی خبر دینے والی بات کو اگر اس نے تصدیق کی, پشتی کیا, سچ مانا, تو اس نے اس دین اسلام کا انکار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. لہذا میرے بھائی و ساتھیوں, کبھی غیب کی خبر دینے والے سے نہ دوستی کرنا, اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں, میں غیب جانتا ہوں, وہ کافر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا. غیب کے خزانوں کی ساری کنجیاں اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. اللہ نے اپنے غیب کے خزانے کی کنجی نہ کسی نبی کو دیا, نہ کسی رسول کو دیا, نہ کسی ولی کو دیا, نہ کسی پیر کو دیا, اور نہ کسی فقیر کو دیا, نہ کسی شہید کو دیا, نہ کسی خواجہ کو دیا, اور نہ کسی غیب نواز کو دیا. اور نہ کوئی خواجہ ہے اور نہ کوئی غریب نواز ہے. اگر غریب نواز ہے تو غریبوں کا داتا کون ہے, اور غریبوں کا لٹیرا مجاور ہے جو قبرستان کے. تو میرے بھائیوں, یہ وہ گناہ ہے جس سے عمل برباد ہو جائے. اور تیسرا وہ عمل, چوتھا وہ عمل جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی, وہ کیا ہے؟ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا. اللہ محفوظ رکھے, اللہ ظالم ہونے سے بچائے, ظالموں سے بچائے, مظلوم ہونے سے بچائے, مظلوموں کی جائز مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نور بھائی بہت سو رہے ہیں, آج دن بھر گاڑی چلائے تو سوئیں گے تو نہیں ہے نہیں نور بھائی, پورے پروگرام میں سو ہی رہے. چوکنا کرنے کے لیے میں نے ان کا نام لیا, میں سمجھے کہ وہ سونے ہی آئے. بھائی میرے بھائیوں ساتھیوں, کبھی وقت ملا تو ضرور انشاءاللہ رضویہ میں پروگرام لوں گا. ظلم کی تباہ کاریاں, ظلم کا انجام اندھیرا. ظلم وہ گناہ جس سے سارا عمل برباد ہو جائے. وہ کیسے؟ سنیے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اتدرون من المفلس, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تنگ دست مفلس غریب و مسکین کون ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا دینار لہ ولا درہم. ہم میں تنگ دست فقیر محتاج مفلس اللہ وہ آدمی ہے جس کے پاس ریال نہ ہو, ڈالر نہ ہو, دینار نہ ہو, روپے اور پیسے نہ ہو. یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا, ظلم انسان کو مفلس بنا دیتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ایک بات اور میں جملہ معترضہ کے طور پر کر رہا ہوں, آج سارے لوگ رو رہے ہیں, چھان بین کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کا. سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مصر, سوریا, عراق, ہندوستان, پاکستان اور دنیا کے سارے خطے عربی پر مسلمان ہی کیوں مظلوم نظر آ رہا ہے.
حالانکہ اس کا ایک جواب ہے، ہم ظالم ہو گئے، اس لیے اللہ کا یہ ہمارے ظلم کے کا بدلہ۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے اولاد کی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ العزیز ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہے بات صحیح نہیں؟ یہ نہ سمجھیے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے ستایا تو ہو سکتا کسی گناہ کے ظلم کا بدلہ آزمائش کے طور پر ملا۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کرام نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس ریال اور ڈالر اور پیسے نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا، ذرا سنیے گا بڑا غور سے، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس سمجھتے نا، اللہ کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں نماز لے کر کے آئے، یعنی اس کے نیک اعمال میں نماز کی پابندیاں ہوں، زکات لے کر کے آئے، رمضان کے روزے لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ ہماری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن جب رب کے پاس پیش ہو تو اس کے پاس 5 وقتہ نماز کی عبادت نیکی ہو، اور اس کے پاس کیا ہو؟ روزے ہو، رمضان کے روزے، اور اس کے پاس کیا ہو؟ زکات، نماز، روزہ، حج و زکات، دوسری نیکیاں لے کر کے آئے۔ لیکن ساتھ میں اور کیا لے کر کے آئے؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی لے کر کے۔ لیکن یہ نمازی، یہ روزے کا پابند، یہ زکات دینے والا، قد شتم ھذا، فلاں کو گالی دی گیا، فلاں پہ تہمتیں لگائی، فلاں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو مار بیٹھا۔ کیا لے کے آیا؟ نماز، روزہ، زکات، ہے نا؟ لیکن ساتھ میں کیا لے کر کے آیا؟ ظلم، کسی کو گالی دیا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا برا چاہا، کسی کی غیبت کی، کسی سے کینہ رکھا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کے کھا لیا، کسی کو قتل کیا یا کسی کو قتل کروایا، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تب کیا ہوگا؟ اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کے مظلوم کو دی جائے گی۔ نیکیاں جب ظالم کی اٹھا کے مظلوم کو دے دی گئی تو نیکیوں سے خالی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کے ظلم نے اس کی نیکیاں کو گھٹا دیا کہ نہیں گھٹا؟ اور اگر اس کی نیکیوں سے اس کے ظلم کا بدلہ پورا نہ ہوا تو اس کے مظلوم کا گناہ اٹھا کر کے کیا کر دیا جائے گا؟ لاد دیا جائے گا۔ ہو گیا مفلس کی نہیں؟ ہو گیا مفلس کی نہیں میرے بھائیوں؟ تو ظلم یہ نیکیوں کو کھا لیتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور ظالموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل انصاف کرنے والا بنائے، آمین رب العالمین۔ نیکیوں کو برباد کرنے والا ایک گناہ بیان کر کے میں بند کر رہا ہوں کیونکہ ہم سننے کے لیے میں پریشان ہوں۔ مشتاق بھائی اب تیار رہیے۔ بہت سارے گناہ ہیں جیسے والدین کی نافرمانی، شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز اور بتا رہا ہوں، چھپ چھپ کے برائیاں کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سامنے ہے تو حضرت جی ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ نماز میں جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، صدقہ تو خیرات کریں، دودھ کے دھلے اور 1000 کے لوٹیلے بنے ہوئے ہیں، سب کے سامنے ہیں تو بڑے لے، دین کے بڑے پابند، اللہ کی شریعت کے بڑے پابند، لیکن جب پردے میں ہوتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ کی حرام چیزوں کو کرتے ہیں۔ چھپ چھپ کے برائیاں کرنے والوں کو یہی کہا جائے گا نا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ رب نے حکم دیا ہے جلوت ہو یا خلوت، بھیڑ ہو یا تنہائی، اندھیرا ہو یا اجالا، اکیلے ہو یا لوگوں کے ساتھ، زمین کے تہ میں ہو، سمندر کے پانی میں ہو، زمین کے اوپر ہو، جس حالت میں بھی رہو، ہر وقت رب سے ڈرتے۔ اب سامنے تو لوگوں کے سامنے رمضان کے ماحول میں، حج کے ماحول میں، عمرے کے سفر میں ہم ڈرتے ہیں رب سے، ساری پابندی، اور جب گئے اکیلے روم میں
ہے نہیں وہاں کوئی سوائے اللہ کے، تو وہ سارے گناہ کرنے لگتے ہیں جن گناہوں کو دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے یا تو ہم ڈرتے ہیں یا ہم لجاتے اور شرماتے ہیں۔ ایسے آدمی کا بھی عمل برباد ہے، جس کو یہ کہا جائے من میں آن بغل میں چوری، ہے نا، اسی کو کہا جائے گا کہ اوپر سے اللہ اللہ اور اندر سے ذبح کرنے کے لیے ہاں۔ میرے بھائیو اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہمارے دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، تو میرے دل کی سچائی کو جانتا ہے۔ رب العالمین ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان کی ذریت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے فریاد اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جس طرح تو نے میرا ظاہر بنایا ہے ہمارا باطن بھی بنا دے، ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو، آمین رب العالمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ چھپ کے برائیاں کرنا گناہوں کے بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا قیامت کے دن، روز قیامت میری امت کے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے، روز قیامت میری امت کے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس تہامہ سفید پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی، تہامہ کا جو بڑا پہاڑ ہے اس کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک کر دے گا کہ جس طرح پانی کے اوپر تنکے بہتے ہیں، کوڑے اور کرکٹ بہتے ہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی عبادتوں کو، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ خس و خاشاک کی طرح کر دے گا۔ پانی پر تنکا بہتا اس کی کوئی حقیقت اور کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو آئیں گے رب ذوالجلال کے پاس قیامت کے دن، اور ان کے پاس ان کی نیکیاں جب آپ دیکھیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر کے تنکے کے برابر کر دے گا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت میں پوچھ بیٹھے، اے آقا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، مجھے بتلا دیجیے وہ کون لوگ ہوں گے، کون اتنے منحوس قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہوں گی لیکن ان کے نیکیوں کو خس و خاشاک کے برابر کر دیا جائے گا۔ بتا دیجیے اللہ کے رسول ان کی پہچان، تاکہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے نہ ہو جائے یا ہمارا عمل بھی انہی لوگوں جیسا نہ ہو جائے اور ہماری رتی کی نیکی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی مسلمان تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ہی چمڑے کے ہوں گے، وہ راتوں میں ویسے ہی عبادت کریں گے اٹھ اٹھ کے جیسے تم لوگ راتوں میں عبادت کرتے ہو، تہجد گزار ہوں گے، نفلوں کے پابند ہوں گے، راتوں کو نماز کے حل میں گزارنے والے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے چمڑے ہی کے ہوں گے، اور وہ ایسے ہی راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے عبادتیں کرتے ہوں گے جس طرح تم لوگ کرتے ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انجام دیتے ہوں گے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو انجام دیتے ہوں گے، اللہ کے چراگاہ میں چپکے سے آ کے چڑھتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں یہ بات جانے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان سے زمین پہ اترتی ہے، جو زمین کے نیچے ہے، جو زمین کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی کنکھیوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو چیزیں ہمارے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اللہ سے چھپ کر کے ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اور یہ منافقت ہے، یہ بدبختی ہے، یہ منحوسیت ہے کہ جن حرام اور ناجائز کام سے مجمع میں ہم بچتے ہو اور تنہائی میں جا کر کے وہی حرام اور ناجائز کام کریں، چھپ چھپ کے برائیاں کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں والدین کی نافرمانی کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، صلہ رحمی رشتے ناطے کاٹنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، احسان کر کے احسان جتلانے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، کسی مومن مسلمان کو قتل کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں مسلمانوں کی جماعت چھوڑنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، بدخلقی کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، بے پردگی سے عمل برباد ہو جائیں گے،
बिना हक नाहक मेरे भाइयों किसी मुसलमान से बातचीत काटने से हमारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमारा किसी मुसलमान भाई से किसी नफरत और अदावत और दुश्मनी और हसद की वजह से बातचीत बंद है तो याद रखें, तो या अल्लाह महफूज रखे कि हर पीर को और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और सबको बख्श दिया जाता है। हर पीर यानी मंडे को और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और हर शख्स को बख्श दिया जाता है सिवाय उसके जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया और सिवाय उसके जिसने अपने भाई से बातचीत का हक बंद किया है। मेरे भाई साथियों, इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों और बहुत सारे अमाल हैं। तो जिस तरह नेकियां करना बहुत जरूरी है और आसान भी करने है, इस तरह मेरे भाइयों नेकियों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है और ये कठिन भी है। नेकियां करना कदरे आसान है लेकिन नेकियों की हिफाजत करना बहुत कठिन है। यहाँ शैतान लुटेरा बैठा हुआ है, डाकू बैठा हुआ है। शैतानी सिफत समाज और मुआशरा और इंसान हमारी नेकियों को बर्बाद करने के लिए बैठा तैयार है। हमारा नफ्से अम्मारा हमारी नेकियों पर पर्दा, हमारी नेकियों को बर्बाद करने के लिए हमें उकसा रहा। लिहाजा मेरे भाइयों अल्लाह से तौफीक मांगते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह की उन इबादतों की पाबंदी करो जिन इबादतों का करना हमारे ऊपर फर्ज और वाजिब है और उन इबादतों की हिफाजत और निगरानी करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो नेकियां करने वाले हैं रब्बे रज़ा इलाही के खातिर और अपनी नेकियों की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला तो हमारे अमल की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन अमलों को बर्बाद करने वाले अकीदे और अमल अखलाक और मुआमलात से तो हमें दूर रखे और जब इस दुनिया से उठा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नेकियों के साथ उठा तो ही दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अब आखिर में खाने से पहले हम गुजारिश करेंगे अपने प्यारे भाई जनाब मुश्ताक साहब से कि वो आए और सूरह फातिहा। सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा बुजुर्गी है उसी आका आली वो है सारे जहानों का खुदाए बरतरो बाला। वो है सारे जहानों का खुदाए बरतरो बाला। बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला। बहुत ही मेहरबान है वो, बड़ा ही मेहरबान है वो। बहुत ही मेहरबान है वो, बड़ा ही मेहरबान है वो। सदा रहमत फिशार है मत फिशार है मत फिशार है वो। वही रोज़े क़यामत का केला हुक्मरान होगा। मालिकी यौमिद्दीन। वही रोज़े क़यामत का केला हुक्मरान होगा। किसी का मशवरा होगा न कोई दरमियाँ होगा। किसी का मशवरा होगा न कोई दरमियाँ होगा।
خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، خدا بندہ تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، خدا بندہ تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، تجھے آتی ہے اپنی آرزو بندوں کی دلداری، تجھے آتی ہے اپنی آرزو بندوں کی دلداری، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، اہدنا الصراط المستقیم۔ دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، ملما کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں جو، ملما کی طرح چمکے چمک